الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے توفیق دی آپ نے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی۔ اس مالک کائنات کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ دنیا کے جنجالوں سے نکال کر اس نے ہمیں اپنی یاد میں ہمیں بٹھایا ہے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے بٹھایا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کے لیے گزارش کروں گا جناب محمد ریاض سلطانی صاحب سے تشریف لائیں، قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ہی حمد پیش کر دیں۔ جناب محمد ریاض سلطانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے جگ نوں پالن والا میرا اللہ بے شک بے شک۔ سارے جگ نوں پالن والا میرا اللہ بے شک۔ سارے جگ نوں پالن والا میرا اللہ ڈگ دے یار سنبھالن والا میرا اللہ ڈگ دے یار سنبھالن والا میرا میرا اللہ سارے جگ نوں پالن والا میرا اللہ سارے جگ نوں پالن والا
वाह बे शक कि तू पुछना है और इसके पहाड़ दी ते अंदर भी कि तू पुछना है कीड़ियां दे मुंह डालण वाला ओ मेरा अल्लाह कीड़ियां दे मुंह डालण वाला मेरा अल्लाह सारे जग नूं पालण वाला मेरा अल्लाह और गम दे यारी हनेरे अंदर नाल करीमी दे दीप खुशी दे हाँ सुभान बालण वाला मेरा अल्लाह दीप खुशी दे बालण वाला मेरा अल्लाह सारे जग नूं पालण वाला मेरा अल्लाह और हर एक गंजे मखफी दा हाकम जानवे सोना रब हर एक गंजे मखफी दा हाकम सोना जानवे वो दुर्रे नयाब उछालण वाला मेरा अल्लाह दुर्रे नयाब उछालण वाला मेरा अल्लाह अल्लाह ने वली हुए और बादशाह ने एक मुहिम पाई कि सफेद मोती लेके आओ आप गए समंदर का पानी छटते रहे साल गुजर के पानी बाहर जाता फिर वापस बिच समंदर छटना होंगे समंदर का पानी खत्म होता है उन्हें आखिया समंदर में रबड़े उठू लैके आने सफेद मोती तो छटते रहे ते नाल अल्लाह की इबादत भी करते अल्लाह के वली भी सन ते अल्लाह ने एक दिन कर्म किया ते पानी में छल मारी ते मोती सारे बाहर आ गए अल्लाह इब्राहिम चौकी न अल्लाह अल्लाह चौक ते ले जा बादशाह दे जाके जेड़ी दी मुहिम में पूरी कर दे अल्लाह हर एक गंजे मखफी दा अल्लाह हाकम जानवे वो दुर्रे नयाब उछालण वाला मेरा अल्लाह दुर्रे नयाब उछालण वाला बोलो मेरा अल्लाह सारे जग नूं पालण वाला मेरा अल्लाह डिगदे यार संभालण वाला मेरा अल्लाह हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद रियाज सुल्तानी साहब जो कुरान पाक की आयात से पहले हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे रूसी माल के कायनात जिसकी ये आयात जिसने हमारी तरफ अपना पैगाम भेजा उसी के बाद उन्होंने उसी की हम्द के चंद शेर हमारी रूह को ताज़ा करने के लिए पेश किए थे। अल्लाह तबारक व तआला
ان کو ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اسی طرح نغمے گاتے رہے۔ یہی وہ مالک، وہی قادر، وہی سب کو پیدا کرنے والا، وہی سب کی سننے والا، وہی بیماروں کو شفا دینے والا، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا، وہی ایک ہمارا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح ہمیں اپنی عبادت میں مشغول رکھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کا نام نامی ہے علاج ہر پریشانی، وہی مالک جس کا نام جپنے سے، جس کا نام ہر وقت اپنے دل میں بسانے سے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ اسی طبیب کی طرف اپنا رجوع رکھیں جس کے بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ وہ جدھر سے آئے ہیں وہیں ہم نے جانا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی توجہ ہمارے اوپر خاص فرمائے، اور جو ہمارے بھائی اللہ کی یاد سے غافل ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی توفیق عطا فرمائے اپنے ذکر اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی۔ خدا کا نام نامی ہے علاج ہر پریشانی، اسی کے نام سے ہوتی ہے ہر مشکل میں آسانی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد عقیل صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ جناب محمد عقیل صاحب۔ مدینہ 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 چمک تجھ سے پاؤ
अब आई और जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। मदीना 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 मदीना। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे चंद्राने वाले। मदीना 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 मदीना। हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। मदीना 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 मदीना। मोहम्मद अली साहब जो आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ रहे थे, बहुत ही प्यारे अंदाज में इन्होंने माशाअल्लाह आज कलाम पेश किया है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी ज़्यादा इनको सौदा अता फरमाए। इसी तरह का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करते रहे। ज़र्रा ज़र्रा दरूद पढ़ता है, ज़र्रा ज़र्रा दरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दरूद पढ़ता है। मेरे आका की ज़ात पर साइम, मेरे आका की ज़ात पर साइम मेरा अल्लाह भी दरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरा ख्याल आज थोड़ा सा बुर्दा शरीफ दोष कहते हैं, दोष माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि हाज़िरी पेश करने के लिए दावत देता हूँ। जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को तशरीफ़ लाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करें। जब भी याद मुस्तफ़ा होती है, जब भी याद मुस्तफ़ा होती है, उनकी आमद ज़रूर होती है। जिसमें बातें हो नूर की, जिसमें बातें हो नूर की सायम, सारी महफिल वो नूर नूर होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी पेश करने के लिए जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब। वज़ू बगैर
मुबारक हो रिज़वान तुझे, तेरी जन्नत मुबारक हो रिज़वान तुझे, मेरी जन्नत मदीने में मौजूद है। गर्मीए रोज़े महशर सताएगी क्या, मुझको नारे जहन्नम जलाएगी क्या। गर्मीए रोज़े महशर सताएगी क्या, मुझको नारे जहन्नम जलाएगी क्या। पूरा कुरान नहीं एक आयत सही, पूरा कुरान नहीं एक आयत सही, हर मुसलमान के सीने में मौजूद है। पूरा कुरान नहीं एक आयत सही, हर मुसलमान के सीने में मौजूद है। ये मुखालिफ हवा सनसनाएगी क्या, कश्तिए दीन हक को डुबोएगी क्या। ये मुखालिफ हवा सनसनाएगी क्या, कश्तिए दीन हक को डुबोएगी क्या। डूब सकता नहीं है सफीना मेरा, डूब सकता नहीं है सफीना मेरा, कमली वाला सफीने में मौजूद है। डूब सकता नहीं है सफीना मेरा, कमली वाला सफीने में मौजूद है। आबे ज़मज़म को पीने चलो दोस्तों, आओ आओ मदीने चलो दोस्तों। आबे ज़मज़म को पीने चलो दोस्तों, आओ आओ मदीने चलो दोस्तों। भीख लेने करम की मदीने चलो, भीख लेने करम की मदीने चलो, देने वाला मदीने में मौजूद है। भीख लेने करम की मदीने चलो, देने वाला मदीने में मौजूद है। सबको सरकार तैबा बुला लीजिए, अपने दर पे हम गुलामों को बसा लीजिए। सबको सरकार तैबा बुला लीजिए, दर पे अपने हम गुलामों को बसा लीजिए। एक हसरत है ये और मुद्दत है, एक हसरत है ये और मुद्दत है, तेरे माहिर के सीने में मौजूद है। एक हसरत है ये और मुद्दत है, तेरे माहिर के सीने में मौजूद है। कुर्ब हक से जो आया है नूरे नबी, आज उम्मत के सीने में मौजूद है। तेरी जन्नत मुबारक
تھے ہمارے محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ مدینہ کا ہی کہ ذکر ہے، عاشقوں کے پاس کوئی دوسری بات تو کوئی ہے نہیں، صرف ایک ہی بات ہے، ہر وقت آقا کے عشق کی ہو کیوں نہ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرے تو امتی کیوں نہ کرے؟ امتی تو اسی آقا کے ہیں، تو شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ڈالا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے، خوش خدا کی بھی ذات ہوتی ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے، خوش خدا کی بھی ذات ہوتی ہے۔ ان کی زلفوں کے فیض سے صائم دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے۔ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے تو بنایا ہے، تو دن کیا اور رات کیا سب انہی کی خدمت میں حاضر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد ناصر صاحب کو تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ مل کر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ صلی اللہ علیہ ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ان کی
میں ملایا جاتا خاک کو خاک کے مدینہ میں ملایا جاتا ماشاءاللہ سبحان اللہ کاش ہے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش ہے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی اور مجھے جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی روبرو کے ہی میں ان کو سنایا جاتا روبرو کے ہی میں ان کو سنایا جاتا کاش میں تو پیغمبر نے اٹھایا جاتا بخدا قدم میں سرکار کے پایا جاتا بہت ہی پیارے انداز میں جناب محمد ناصر صاحب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے دعا کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ جو درد اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سینے میں ڈالا ہے اسی طرح آخری دم تک آقا کی نعتیں پڑھتے رہے دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف آج کیوں آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہا ہے جہاں آقا کی یہ یاد دل سے نکلے وہاں آقا ہر دم ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو سب نعت خوانوں سے گزارش کروں گا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھیں تو تصور اپنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف رکھو جب تصور ہوگا تو فیض بھی اندر انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگا اندر سے فیض ملتا ہی ہے مانگنے والا کوئی ہو اس صحیح سے تو غیر بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے محترم جناب حاجی محمد افضل صاحب جو ابھی ایک فیض کا منبع لوٹ کر لے کر آئے ہیں اپنے پیر و مرشد سے تو ان کے پیر و مرشد کو جو فیض ملتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے تو میں دعوت دیتا ہوں ان کو وہ دل کی عطا گہرائیوں سے اس کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں انہوں نے ماشاءاللہ 1.5-2 مہینے وہاں گزارے ہیں، دن رات آقا کی یاد میں ہی رہے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا فیض انہوں نے وہاں سے لوٹا، اور آج یہاں وہ انشاءاللہ نچھاور کریں گے جناب محمد افضل صاحب۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ نسبت شاہ دو عالم کی قسم، نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، ان کے ہو جاؤ کہ ہر چیز تمہاری یہ سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کے نسبت سے ملا کرتے ہیں۔ یہ سارے اعزاز فضیلت والے
کی نسبت سے ملا کرتے ہیں، جو بھی مانگا وہ ملا ان کے کرم کا صدقہ، جو بھی مانگا وہ ملا ان کے کرم کا صدقہ، جو بھی مانگا وہ ملا ان کے کرم کا صدقہ، تو زندگی جتنی بھی اب باقی ہے ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں، تو زندگی جتنی بھی اب باقی ہے ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھی ہے فقیروں کے نگر کی رونق، میں نے دیکھی ہے فقیروں کے نگر کی رونق، میں نے دیکھی ہے فقیروں کے نگر کی رونق، یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانی تو محمد کے گدا کرتے ہیں، پر یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانی تو محمد کے گدا کرتے ہیں۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے محترم جناب حاجی محمد افضل صاحب ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مانگ رہے تھے۔ تو دوستو وہی درد ہے سب کی جوڑیاں بھرنے والا، بادشاہ کیا فقیر کیا، اسی کے در کے فقیر ہیں، اسی کے در سے ہی ملتا ہے۔ اسی کے در کی حاضری پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد ریاض سلطانی صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے حاضری پیش کریں، کیونکہ آج ہمارے محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب آپ کے بیچ موجود ہیں۔ کافی دیر ان کی صحت ٹھیک نہیں رہی، تو آج اللہ رب العزت نے پھر ہمیں ان کو سننے کے لیے ان کو ہمارے میں پھر بھیج دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اتنے پیارے مدینے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں،
جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب سناخانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کامل سے نوازے۔ جناب محمد ریاض قاری صاحب۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو ایسا کی فرمائش ہے، سبحان اللہ، ایک شریف صاحب میں آ گیا شہر مدینے چوں، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا۔ میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا شہر مدینے چوں، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا۔ ایک منظر گنبد خضرا دا، ایک منظر گنبد خضرا دا، جیڑا اکھ دے ندینے وچ رہ گیا، رہ گیا، رہ گیا۔ میں آ گیا شہر مدینے چوں، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا۔ میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا۔ ایک منظر گنبد خضرا دا، ایک منظر گنبد خضرا دا، جیڑا اکھ دے نگینے وچ رہ گیا، رہ گیا، رہ گیا۔ میں آ گیا شہر مدینے چوں، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا۔ منجھدار چوں آقا دا صدقہ، لیکھاں تے سفینے گزرے نے، منجھدار چوں آقا دا صدقہ، لیکھاں تے سفینے گزرے نے، اور سرمایہ بن گیا زندگی دا، سرمایہ بن گیا زندگی دا، دن دن بھی مدینے چ گزرے نے، گزرے نے، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا۔ میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا شہر مدینے چوں، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا۔ اور دن رات تجلیاں ونڈدی ہوئی، دن رات تجلیاں ونڈدی ہوئی، میں رب دی رحمت ویکھ لئی، دن رات تجلیاں ونڈدی ہوئی، میں رب دی رحمت ویکھ لئی، اور میں شہر مدینہ کی تکیا، میں شہر مدینہ کی تکیا، دنیا وچ جنت ویکھ لئی، ویکھ لئی، او دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا۔ میں آ گیا شہر مدینے چوں، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا، دل میرا مدینے وچ رہ گیا۔ ایک منظر گنبد خضرا دا، ایک منظر گنبد خضرا دا،
شہر مدینے ٹر جائے جدو شہر مدینے ٹر جائے پھر آن نو دل اللہ کردا نہیں دل میرا مدینے وچ رہ گیا دل میرا مدینے وچ رہ گیا او میں آ گیا او میں آ گیا او میں آ گیا میں آ گیا شہر مدینے چ دل میرا مدینے وچ رہ گیا دل میرا مدینے وچ رہ گیا ایک منظر گنبد خضرا دا ایک منظر گنبد خضرا دا جڑا اکھ دے یقین وچ رہ گیا دل میرا مدینے وچ رہ گیا دل میرا مدینے وچ رہ گیا دل میرا مدینے وچ رہ گیا صلی اللہ علیہ یا رسول سکاری تیری صورت دے اور کچھ دیر تلاوت ہون دے سکاری مسجد نبی شریف سرکار دا حضرہ مبارک بیا شاہشی کا رضی اللہ آپ تشریف فرمانے صحابہ کرام پروانے شمانے وہ بھی تشریف فرمانے نماز دا وقت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیر صاحب بیٹھے ہیں آپ جماعت واسے کھڑے ہوئے سرکار دا حکم سی جماعت کرا گا جماعت شروع ہوئی سرکار دی طبیعت خراب سی بخار سی بہت زیادہ حلالت سی سرکار فرمایا تسی جماعت کرو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی پردہ تھوڑا جنہ سر کیا سرکار نے اپنا جلوہ مبارک دکھایا صحابہ کرام نے پتہ لگ گیا سرکار دے چہرے سے خوشی بڑی سی سرکار دا نور ہی بہت سی صحابہ دے ہر تڑپ دے رہندے سرکار دا دیدار ہوئے جو ہی سر کیا پردہ مبارک سر کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنا مسئلہ چھوڑ کے پیچھے ہو گیا نال ہی واسطے اشارے ہو رہے ہیں سارے صحابہ نے اپنی اپنی جگہ چھوڑی تے سارے سرکار دے اور دیکھ رہے ہیں سرکار مسکرائے تے اور نور چمکیا وہ نور چمکیا سرکار نے اشارہ فرمایا کہ نماز پڑھاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر اسی جگہ تے آ گیا پھر نماز اتھوں شروع ہوئی سبحان اللہ تے صحابہ کرام دا عرض سی کہ سرکار اس پردہ رہن دیں جی سبحان اللہ چہرے تے پردہ پاؤ اونا مکھتے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہون دے نا مکھتے پردہ پاماہی اور کچھ دیر زیارت ہون دے سکاری تیری صورت دے من منت
ਸੁੱਟ ਲੈਣ ਦਿਲ ਨਿਮਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸੁੱਟ ਲੈਣ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਪਰਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਮਈਆ काफर है बिलाल आशिक रसूल सरकार बड़े जुल्म कर रहा थले रेत तत्ती गर्म रेत थले कोले पा दिते उत्ते पत्थर रख दिता सीने ते तू कोड़े बरसा रहा है ते सरकार मुस्कुरा रहे ने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुरा रहे ने ते उमैया आख्या ओ बिलाल जदों मैं तेनू मारना तेरे ते पत्थर रखना तेनू कोड़े मारना तू मुस्कुराना जदों मैं अपना हथ रोकना तू हसना शुरू अपना रोना शुरू कर देना एक ही वजह उन्हें आख्या तेन नहीं पता तालमा जब तू मैं मार रहा मेरे जुल्म करना तो मेरा महबूब मेरी अखियों सामने आता मेरे सामने होंगे तो मैनू कोई दर्द शर्द नहीं होता जो सरकार पर्दा कर देना अपना मुख ओले कर देना तू जो मन मारना बंद कर देना सरकार भी साइड पे हो जाती तो फिर मैं दर्द होती है ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਨਿਮਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਏ ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਖੀਆਂ सरकार ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੱਡੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਿਲਮਨ ਉਹ ਮੁਖੜੇ ਤੂੰ ਨੈਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਕੀਤਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਕੀਤਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠੋਲਾ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹ अकबर जो मसला छोड़िया ना उन्होंने ये दिल ना कि सरकार आ जाओ अपनी को संभालो हाँ
او تو حاکم بن کے بیڈولا تو حاکم بن کے بیڈولا او میری ختم حکومت ہومن دے او نامک تے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہومن دے سنکاری تیری ای صورت دے او من منت تلاوت ہومن دے بہت ہی پیارے انداز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ساتھ کر رہے تھے ہمارے مقصد جناب محمد ریاض سلطانی صاحب آقا کے غلاموں کا تذکرہ چھیڑ کر انہوں نے دل میں ایک ایسی تڑپ پیدا کر دی کہ دل چاہتا ہے کاش ہم بھی اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ غلامی کا شرف ہمیں ملتا تھا، ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے دن رات تڑپتے رہتے ہیں اس بدبخت چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ تو ہم الحمدللہ آج بھی اس چیز کے طالب ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنا وہ دعا والا وہ چہرہ نوازتے ہیں، دکھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت بارگاہ میں اس پاک محفل کا صدقہ ہم سب کو اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور زندگی میں آقا علیہ وسلم کا وہ دعا والا چہرہ دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی وقت کہ چہرے والے واللیل کی زلفوں والے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے اپنا محترم جناب محمد تنویر صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ وہ جو درد ریاض سلطانی صاحب نے ماشاءاللہ چھیڑا ہے اسی درد کو لے کر آگے چلیں اور ہماری روحوں کو ایک نیا ہو ایسا محبت کا تڑکا لگائیں کہ ہماری روح تازہ ہو جائے۔ جناب محمد تنویر فاضل صاحب۔ صلاۃ والسلام علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تعریف اور توصیف اس رب کے لیے ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ ہونے کا شرف عطا کیا۔ تعریف اور توصیف اس رب کے لیے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔
सलात और सलाम ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने आकर हम जैसे गुनाहगारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन मोहब्बतों से, उन चाहतों से रुशनास कराया कि जो मोहब्बतें और चाहतें उस रब्बुल आलमीन को अपने बंदे के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल या इबादी, ऐ मेरे बंदे, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कि जो अपनी जान पे जुल्म कर ले, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद और मायूस न हो। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से पूछा गया कि कुरान की वो कौन सी आया है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के समंदर मुजज़्ज़म। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने ये आयत पढ़ी, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया कि बड़ी गौर तलब बात है इसमें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का क्या आलम है इंसान के साथ, अपने बंदे के साथ, कि बात गुनाह की हो रही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आयत के शुरू में फिर फरमा रहे हैं कि मेरे उस बंदे से आप फरमाइए कि जो जान पे जुल्म कर लेता है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। फरमाया जब किसी का कोई बेटा गलत काम करता है और बाप को उस पे बहुत गुस्सा आता है, तो उस वक्त दुनियावी तौर पर भी वो शख्स अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को भूल जाता है और अपनी घरवाली को कहता है कि इसको मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। उसको याद नहीं रहता कि ये मेरा बेटा है। अब अल्लाह की मोहब्बत का क्या आलम है कि बंदे से गुनाह हो रहा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नाफरमानी के बावजूद आयत के शुरू में फरमा रहे हैं, कुल या इबादी, ऐ मेरे बंदे, जान पे जुल्म कर लिया है फिर भी मेरी रहमत से मायूस न हो। और सुभान अल्लाह, कायनाते अर्ज़ो समावी उस वाक़ये को नहीं भूली। वाक़या और न जन्नत में हुआ मेरे बाद, आसमानों पे अकेला है खुदा मेरे बाद। फिर दिखाता है मुझे जन्नत फिरदौस के ख्वाब, क्या फरिश्तों में तेरा दिल न लगा मेरे बाद। वाक़या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई, बनाया, सबको सजदे का हुक्म दिया। फरिश्तों ने सजदा किया मगर एक ने नाफरमानी की। नाम अज़ाज़िल था। 40,000 साल उसने जमीन पे इबादत की, 40,000 साल पहले आसमां पे इबादत की।
40,000 سال دوسرے آسمان پہ عبادت کی، 40,000 سال تیسرے آسمان پہ عبادت کی، منبر پہ بیٹھ کے فرشتوں کو درس دینے والا نافرمانی کر بیٹھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نکل جاؤ۔ جب اس کو یہ حکم ہوا، آسمان پہ کھڑے ہو کے زمین کو دیکھا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہم اس پردیس میں رہ رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی ایک شخص کو کہہ دیا جائے کہ تو نے اپنا سامان اٹھا کر ڈیرا رات ہونے سے پہلے خالی کرنا ہے، کیا بیتتی ہے اس کو؟ اتنے قرب میں رہنے والے کو جب اللہ رب العزت نے فرمایا نکل جاؤ، آسمان پہ کھڑے ہو کے زمین پہ نگاہ کی، عرض کرنے لگا مولا آسمانوں پہ دیکھتا ہوں تیری حکومت ہے، زمین پہ نگاہ جاتی ہے تیری حکومت ہے، مجھے بتا تو صحیح میں کہاں پہ رہوں گا جا کے، زمین پہ جا کے میرا مکان کون سا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر وہ جگہ جہاں پہ گناہ ہوگا تیرا مقام ہوگا۔ عرض کرنے لگا مولا مجھے بھیج رہا ہے، میں وہاں جا کے کھاؤں گا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر وہ لقمہ جو بسم اللہ پڑھے بغیر کھایا جائے گا تیرا لقمہ ہوگا، اور ہر وہ لقمہ، ہر وہ کھانا جو بسم اللہ پڑھے بغیر کھایا جاتا ہے شیطان کی اس میں شراکت ہوتی ہے۔ عرض کرنے لگا مولا میں پیوں گا کیا؟ فرمایا شراب تیرا مشروب ہوگا۔ عرض کرنے لگا مولا انسانوں کو تو کتابیں دے گا، کسی کو تورات دے گا، کسی کو زبور دے گا، کسی کو انجیل دے گا، اور جو آخری امت ایمان والی نصیبوں والی ہوگی ان کو قرآن دے گا۔ مولا میری کتاب کیا ہوگی؟ فرمایا ہر جادو اور ٹونے والی کتاب تیری کتاب ہوگی۔ عرض کرنے لگا مولا مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں چاروں سمتوں سے بندے پہ آؤں۔ اللہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، 2 سمتیں بلا بیٹھا۔ اللہ نے دعا اور سجدہ کی سمت بندے کے لیے رکھ دی کہ اس سے بچنے کے لیے رب سے دعا کرتا رہے، سجدے میں گر کے اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا رہے۔ جب اس کو خیال آیا عرض کرنے لگا مولا مجھ سے بچنے کے لیے تو نے انسان کو ہتھیار دے دیا دعا اور سجدے کا، بتا میرا ہتھیار کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تیرا ہتھیار عورت ہوگی، عورت سے تو فتنے بپا کرے گا۔ عرض کرنے لگا مولا میں نے تیری بہت عبادت کی ہے، 40,000 سال زمین پہ آسمانوں پہ عبادت کرتا رہا، مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ وہ ذات کسی کی عبادت کا صلہ رکھنے والی نہیں۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا مجھے اتنی طاقت اور ہمت دے کے
میں غیر مرئی ہو جاؤں، میں انسان کو نظر نہ آؤں، انویزیبل ہو جاؤں، مجھے انسانی آنکھ دیکھ نہ پائے۔ اللہ نے فرمایا تیری عبادت کے صلے میں ہم نے وہ بھی طاقت دی۔ عرض کرنے لگا مولا مجھے یہ بھی چاہیے کہ میں انسان کے دماغ میں وساوس ڈال سکوں، وسوسے ڈالوں۔ فرمایا تیری عبادت کے صلے میں ہم نے وہ بھی عطا کیا۔ عرض کرنے لگا مولا مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں انسان کے خون کے ساتھ روا ہو سکوں۔ فرمایا تیری عبادت کے صلے میں ہم نے وہ بھی عطا کیا۔ آخری چیز مانگنے لگا مولا آخری چیز مجھے یہ عطا کر کہ میں اس وقت حملہ کروں جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہو، میں اس سے معاذ اللہ استغفر اللہ ایمان چھینوں، اس وقت حملہ کروں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ وہ بھی تجھے عطا کیا۔ اور جاں کنی کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایمان کی سلامتی کے لیے ہر وقت اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وہاں سے اتنا کچھ لے کے جب چلا اور زمین پہ آیا پھر بھی وہ اکیلا نہیں رہا۔ زمین پہ آ کر اس نے اتفاق کیا نفس کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا۔ یہ تینوں مل کر انسان کے خلاف انہوں نے محاذ آرائی کی۔ نفس انسان کو ورگلاتا ہے، دنیا جھوٹے سچے خواب دکھاتی ہے، یہ شیطان خواہشوں میں الجھاتا ہے۔ اس طرح سے انسان کا یہ ازلی دشمن بن کر اس زمین پہ آیا۔ دوستو اگر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی، اگر بات انسان کے ذوق کی یہیں پہ ختم ہو جاتی تو سارا قصہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو یہ امید دلائی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ وہ غلطیاں جو مستقبل کے لیے سزائیں مرتب کر لیتی ہے، ان غلطیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک بہت اچھا گانے والا تھا، بوڑھا ہو گیا، منہ سے دانت گر گئے، کہیں بھی جاتا گاتا لوگ ہنستے مذاق اڑاتے، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن اتنا زیادہ غمزدہ ہوا کہ جنت البقیع میں جا کے بیٹھ گیا۔ قبر کے کنارے ٹیک لگائے بیٹھا ہے، اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتا ہے مولا بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے آیا ہوں، عمر گوا دی ہے، آج سوچتا ہوں کہ جس کام میں میں الجھا ہوا تھا، دن رات جس کام میں میں بھٹکا ہوا تھا، کاش میں نے وہ راتیں جاگ کر تیرے حضور گزاری ہوتی۔ مولا میری توبہ کا قبول فرما لے۔ قبر میں بیٹھا انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ دور سے ایک شخص چلا آ رہا ہے، سر پہ اس نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل میں ڈر گیا، حضرت بڑے سخت ہیں، کہیں مجھے مارے نہیں، مجھے جانتے ہیں کہ میں گاتا ہوں۔ آپ اس کے پاس سے آگے گزر گئے، پھر واپس آئے، وہ پھر ڈرا، آپ پاس بیٹھ گئے، آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، فرمایا یہ کھانا کھاؤ۔
کہنے لگا حضرت آپ اس دوپہر کے وقت کھانا لے کے میرے پاس کیسے پہنچ گئے؟ آپ فرمانے لگے تو اللہ کا مہمان ہے، تیرے لیے کھانا لے کے آیا۔ حضرت میں ماجرے کو سمجھا نہیں ہوں۔ فرمایا بات سن، دوپہر کا وقت ہے، میں کیلولے کے لیے لیٹا تھا، چند لمحے میری آنکھ لگی تھی، اللہ رب العزت نے خواب میں فرمایا عمر اٹھ، قبرستان میں میرا ایک دوست بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے کھانا لے کے جا۔ میں اٹھا، میں گھر والی سے پوچھا کچھ پکایا ہے؟ کچھ کھانا بنایا ہوا ہے، اللہ کے ایک مہمان کے لیے لے کے جانا ہے۔ میں نے کھانا اٹھایا، ہاتھوں میں لے کے آ رہا تھا، خیال آیا کہ اللہ کے مہمان کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہوں، ہاتھوں میں اچھا نہیں لگتا، میں نے سر پہ رکھ لیا۔ امیر المومنین ہے، دنیا کے بڑے بڑے حکمران ان کے دبدبے سے، ان کے روب سے لرز جاتے ہیں، ایک اس شخص کے لیے جو قبرستان میں بیٹھا اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ دنیا کے اس حکمران کو خواب میں حکم دیتے ہیں جاؤ میرے مہمان کے لیے کھانا لے کے جاؤ۔ وہ عمر جو کسی وادی سے گزر رہے تھے رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہی وادی تھی، میں اپنے والد کے ساتھ یہاں پہ اونٹ چرا رہا تھا، تو میرے والد نے مجھے مارا تھا، اور ساتھ میں فرمایا تھا تم اونٹ چرا نہیں سکتے، زندگی میں کیا کرو گے؟ اور آج وہ وقت ہے، اللہ کی رحمتوں کا مجھ پہ یہ نزول ہے کہ آج اللہ کے حکم کے بعد عمر کا حکم چلتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا اس وادی میں، میرے والد نے فرمایا تھا عمر کیا کرو گے زندگی میں جو اونٹ تم چرا نہیں سکتے؟ آج اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ اللہ کے بعد اس زمین پہ عمر کا حکم چلتا ہے۔ وہ عمر اللہ کے بعد جس کا حکم زمین پہ چلتا تھا، سر پہ کھانا اٹھائے اللہ کے مہمان کے لیے لے جا۔ عرض کرنے لگا حضرت میں اس اللہ کی کریمی پہ قربان ہو جاؤں، چند لمحے پہلے میں نے توبہ کی، زندگی ساری گزار دی گناہوں میں، غلط کاریوں میں گزار دی، آج عمر کو ضائع کر کے، عمر کو بتا کے بوڑھا ہو گیا، دانت منہ سے گر گئے، چلنے کی سکت نہ رہی، خون نے ساتھ چھوڑ دیا، ہڈیوں نے ماس کا ساتھ چھوڑ دیا، ہڈیاں جلد چھوڑ گئیں، خون نہیں رہا، طاقت نہیں رہا۔ آج دیر کے بعد اس رب کے دوارے پہ آ کے گرا ہوں، اس نے پھر بھی مجھے مایوس نہیں کیا، میری توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ کتنا رحیم اور کریم رب ہے میرا کہ ایک بار اس سے میں نے توبہ کی ہے، میری توبہ قبول ہو گئی۔ اتنا رویا، اتنا رویا، روتے روتے وہیں پہ اس نے جان دی۔ سواری میں اے توبہ بھنی تے میں ہاں بیت بارا، پھر بھی مولا کرم تیرے دیاں تے آسان رکھن والا، پھر بھی مولا کرم تیرے دیاں تے آسان رکھن والا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اپنی رحمتوں کا، اپنے فضل کا
جو سمندر موجزن کر دیا ہے اور اس پہ اپنا یہ کرم کیا کہ اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت سراپا رحمت بنا کر ہم گناہگاروں کے لیے بھیج دیا. اللہ رب العزت بندے کو مایوس نہیں کرتا. حضرت حسن بصری ان کے ہاں ایک عورت پڑھنے کے لیے آتی تھی، شاگردہ تھی ان کی. اس کا ایک بیٹا غلط کاموں میں پڑا ہوا. آپ سے کہتی حضرت دعا فرمائے بیٹا سیدھے راستے پہ آ جائے. عرض کرتی رہی، آپ دعا فرماتے رہی. بیٹے پہ کچھ اثر نہ ہوتا تھا. اس بیٹے کا آخری وقت آ گیا. جب بیمار ہوا آخری وقت آ گیا، ماں سے عرض کرنے لگا، ماں میں خود چل کے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور جا نہیں سکتا. ان کے حضور عرض کرے مجھے آ کے توبہ کا سلیقہ بتائیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. ماں نے جب یہ سنا حضرت حسن بصری کے ہاں چلی گئی. عرض کرنے لگی، حضرت میرا بیٹا یہ عرض کر رہا ہے، آپ تکلیف فرمائے میرے ساتھ چلیں. آپ نے فرمایا بہت بار سمجھا چکے، وہ سمجھنے والا نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جاؤں گا. ماں نے آ کے بیٹے کو بتایا. بیٹا انہوں نے انکار کر دیا ہے. بیٹے کو خیال آیا کتنا بدبخت ہوں کہ شیخ نے میرے گھر آنے سے انکار کر دیا، مجھے توبہ کا سلیقہ بتانے سے انکار کر دیا. رونے لگا. ماں سے کہنے لگا، ماں میرا ایک کام کر دینا، وعدہ کر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، مگر میرا ایک کام کرنا، جب میری روح میرے جسد کو چھوڑ جائے، میرے جسم کو چھوڑ جائے، اپنا دوپٹہ اتار کر میرے گلے میں ڈال کر گلیوں میں گھسیٹنا، بازاروں میں گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ جو توبہ نہیں کرتا اس کا کیا حال ہوتا ہے. اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس ماں نے کیا سوچا ہوگا جس کا بیٹا اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کر رہا ہے. اس ماں کے دل کا اندازہ لگائیں. ماواں دے دل اور نرم گلابوں اور قد کرن قبول جدائی. ایک ماں اوپر سے بیٹا جدا ہو کے جا رہا ہے اور اوپر سے بات اتنی بڑی کہہ کے جا رہا ہے کہ جس کو پورا کرنا ماں کے بس میں نہیں ہے. سوچ رہی ہے، ماواں دے دل اور نرم گلابوں اور قد کرن قبول جدائی. پتراں دا ہر عیب چھپاون تے نہ سنن کدے بریائی. کر دیون قربان خزانے، کر لین قبول گدائی. آزم او محروم مرادوں تج نمان دی قدر نہ پائی. آزم او محروم مرادوں تج نمان دی قدر نہ پائی. کہنے لگا، ماں جب میرا سانس نکل جائے، میرا جسد بے جان ہو جائے، روح پرواز ہو جائے، میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کر میری لاش کو گلیوں میں گھمانا، بازاروں میں گھمانا،
ताकि देखने वालों को पता चले कि जो तौबा को कबूल, जिनकी तौबा नहीं होती, उनका क्या आलम होता है। बेटे की जान तन से जुदा हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर चली गई। अब माँ खड़ी दुपट्टा हाथ में लिए सोच रही है कि मैं अपने बेटे की आखिरी बात को कैसे पूरा करूं। माँ है, इसी सोच में है। माँ दे दिल और नरम गुलाबो, सोच रही है कि मैं अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश को कैसे पूरा करूं। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सामने हसने बसरी खड़े थे। हैरान हो गई, पूछने लगी हजरत मैंने आपके हुजूर अर्ज किया था, आपने कहा था वो सुधरने वाला नहीं है, जाओ। कहने लगे मुझे याद है, मैं आपके आने के बाद सोया हूँ, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है हसन बसरी तू हमारा वली है, आज हमारा वली एक दुनिया से चला गया, जा उसका जनाजा पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम कर दिया तेरे बेटे पर, तेरे बेटे की तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, मैं उसका जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तौबा को इस तरह से कबूल करती है। अल्लाह की रहमतों से मायूस ना होना कभी भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आप पे करम कर दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको नवाज दिया है, उन कर्मों पे नजर रखना, उन रहमतों पे नजर रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अपने बंदे से 80 माओं से बढ़ के प्यार करने वाली है। हज्जाज बिन यूसुफ ने जुल्म कर दिए, जुल्म करता रहा, मारता रहा। उनके बारे में यही हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर पहली उम्मतों के तमाम जुल्म करने वाले पलड़े के एक तरफ रखोगे, इस उम्मत से हज्जाज बिन यूसुफ को दूसरे पलड़े पे बिठाओगे तो हज्जाज बिन यूसुफ वाला पलड़ा भारी होगा। वो शख्स जब इस दुनिया से जाता है, जाने लगता है, अजीब बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको महफूज रखे। इसको गर्म करके लोहा लगाते थे, इसको सुकून आता था। ताबईन ने फतवा दे दिया कि इसका अजाब जो आग का अजाब है इस दुनिया से शुरू हो गया। माँ को पता चला, माँ से रहा ना गया, चली गई। पूछा बेटे ये ताबईन लोग क्या कहते हैं कि तेरा आग का अजाब दुनिया से शुरू हो गया, सोचती हूँ आखिरत में तेरा क्या बनेगा। कहने लगा माँ बैठ जा, मेरी बात सुन, अफसुर्दा ना हो, गमज़दा ना हो, मेरी बात सुन, मुझे एक बात का जवाब दे दे। देखें इतना जुल्म करने वाला शख्स, इतना जालिम और कातिल शख्स, सफाक शख्स जब इस दुनिया से जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके हुस्ने जन का क्या आलम है। अल्लाह की रहमतों पे हुस्ने जन के आलम का अंदाजा लगाइए। माँ से पूछने लगा माँ मुझे एक बात का जवाब दे दे। पूछा बेटे क्या कहता है। अर्ज करने लगा माँ मुझे एक बात बता, मैं हशर में हिसाब देने वालों में खड़ा हूँ, रब की जगह तू हिसाब ले रही है, मेरे साथ क्या सलूक करेगी। कहने लगी बेटा सच पूछता है तो मैं तुझसे कहूंगी बेटा ये लोग जो जन्नत में जा रहे हैं छुप के इनमें तू भी जन्नत में चला जाए। फरमाया माँ तो फिर क्यों रोती है, तू तो एक माँ है, वो रब तो 80 माँ से ज्यादा मोहब्बत करने लगा है, वो 80 माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब है, वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा, मुझे उससे हुस्ने ज़न है। ना रो माँ ना रो, ये उसका आलम जो एक सफाक शख्स गुजरा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके हुस्ने ज़न का ये आलम है। और हदीस में एक बात आती है कि बनी इसराइल में से 2 शख्स थे, एक ही जगह पे रहते, जैसे ये डेरे पे रहने वाले 2 लोग हों। एक मुजतहिद फिल इबादा, बहुत इबादत करने वाला, और एक वो शख्स था जो गुनाहों में रहता था, गुनाहगार था। वो जब इबादत करने वाला आता उसको गुनाह करते देखता, उसको समझाता,
ایک دن وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا تھا، وہ جو مجتہد شخص ہے باہر سے آیا، آ کے کہنے لگا، اس کو سمجھایا، اس نے کہا، غصے میں آ گیا وہ شخص جو گناہ گار تھا، غصے میں آ گیا، اس کو کہنے لگا، حلیلی و ربی اب علیہ رقیبا، یہ میرے رب کا معاملہ ہے، تو مجھ پہ حکمران بن کے آیا ہے جو مجھے سمجھاتا رہتا ہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن آیا، اس نے یہی جواب دیا، غصے میں آ گیا، عبادت گزار عابد و ظاہر غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے کہنے لگا، لا یغفر اللہ لک ولا یدخلک الجنہ، یاد رکھ اللہ رب العزت کی ذات تیری مغفرت نہ کرے گی اور نہ ہی تجھے جنت میں جانے دے گی، تجھے جنت میں بھی داخل نہیں کرے گی۔ یہ عبادت گزار نے کہہ دیا۔ جب اس نے آ کے اس کو سمجھایا اور کہا کہ یہ کام نہ کر، تو اس نے جواب دیا کہ لا یغفر اللہ لک ولا یدخلک الجنہ، کہ اللہ رب العزت کی ذات تجھے بخشے گی نہیں اور نہ ہی تجھے جنت میں جانے دے گی۔ دونوں کی روح پرواز ہو گئی۔ فاجتمعا عند رب العالمین، رب العالمین کے حضور دونوں پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت نے اس عبادت گزار کو بلایا، اس گناہ گار کو بلایا اور مجتہد سے کہا، اکنت بی عالما او علی ما فی یدی قادرا، کیا تجھے میری رحمتوں کا علم تھا جو تو نے یہ کہا؟ میرے ہاتھ میں کیا قدرت ہے تجھے علم تھا جو تو نے یہ اس کو کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات تجھے بخشے گی نہیں، جنت میں ہی جانے دے گی؟ کیا تجھے اس بات کا علم تھا کہ میری رحمتوں کا عالم کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا قدرت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مذنب سے کہا، گنہگار سے کہا، اللہ رب العزت نے اس کی طرف دیکھا، کہا، اذهب فادخل الجنہ برحمتی، بھاگ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ دونوں کھڑے ہیں اللہ رب العزت کے حضور۔ اللہ رب العزت نے وہ جو نصیحتیں کیا کرتا تھا، عبادت کے زوم میں رہتا تھا، جو نیک کام کرتا تھا اور جو یہ کہتا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات تیری بخشش نہیں کرے گی، تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گی، جب اس کے حضور گئے، اللہ رب العزت نے پوچھا، اکنت بی عالما او علی ما فی یدی قادرا، کیا تجھے پتا تھا میری رحمتوں کا عالم کیا ہے، میرے ہاتھوں میں کیا قدرت ہے؟ گنہگار کی طرف اللہ رب العزت نے دیکھ کے کہا، اذهب فادخل الجنہ برحمتی، بھاگ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ اور گناہگار سے کہا، اذهبوا به الى النار، فرشتوں سے فرمایا اس کو اٹھاؤ اور آگ میں پھینکو۔ اللہ رب العزت کی ذات سب کو محفوظ رکھے۔ جو عبادت نہیں کرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اللہ رب العزت کا حیا معاذ اللہ نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرے، لیکن جو عبادت کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اس شخص سے زیادہ ڈرے، کیونکہ وہ ستار غفار صداوی متا روڑ چھڑی دودھ کڑے، کڑے ہوئے دودھ بھی گرا دیتا ہے۔ اپنی عبادتوں کے زوم پہ نہ جانا۔ آج وقت وہ گزر رہا ہے جو 2 سجدے کر لیتا ہے، خود کو پارسا سمجھتا ہے، تقوی کے اعلیٰ مقام پہ فائز سمجھتا ہے۔ لوگوں سن لو، جو عبادت کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری ہمت ہے، وہ یہ سمجھے میں نے مسجد میں سجدہ کر لیا ہے، اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو میں مسجد تک آیا ہوں۔ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، ان کے لیے دعا کرے، مولا تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں تیرے حضور آ کے جھکا ہوں، ان کے دل بھی بدل، ان کو بھی توفیق دے کہ تیرے حضور آ کے جھکے، تیرے حضور آ کے یہ بھی سجدہ کرے۔ اللہ رب العزت کی ذات
हम सब पर अपना करम और फजल रखे। जो इबादत करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर रातों को जागते हैं, सजदा रेजियाँ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनकी इबादतों को, उनके सजदों को, उनके क़याम को कबूल व मंजूर फरमाए। और वो लोग जो उसके हुजूर नहीं झुकते, गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपनी रहमत के सदके, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनको तौफीक अता फरमाए कि वो भी उसके हुजूर आके झुके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ आना और मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी नस्लों में नस्लन बाद नस्लन कोई बेअदब और गुस्ताख पैदा ना फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व अज़वाजि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मर्द व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, रब्बे करीम व मालिक कायनात। तेरा अल्लाह ताला शुक्र अदा करते मौला, तूने अपनी नेमतों से नवाजा, परवरदिगार आलम अपने ज़िक्र से नवाजा, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला की दरूद पाक पढ़ा, अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा। रब्बे करीम इसमें कोई गलती का जी कभी कोताही, मौला तू गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, मौला माफ़ फरमा। और हमारी इस मौला करीम इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल शर्फ अता फरमा। रब्बे करीम कबूलियत बस का सवाब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हदिया बर्तन आजदान मस्किन आगा शहर शहर पेश कर दे, मौला कबूल फरमा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ायत सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो भी मोमिनीन व मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात अंबिया नबी रसूल सिद्दीक़ीन और शुहदा मुरसलीन तबईन तबताबईन गौस कुतुब अल्लाह पाक सबके रूह पेश कर दे, मौला सबके दर्जात अल्लाह सबके अपना ख़ास मौला करीम गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, कुछ भी है तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में है। मौला अपना फज़ल करम अता फरमा, हम सब से सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। मौला करीम हम सब से सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। मौला अपने फज़ल अपने करम से नवाज दे। मौला तेरा दर छोड़कर कहाँ जाएंगे, तेरे दर के सिवा मौला कोई ऐसा दर नहीं जो मौला हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला हो। ऐ रब्बे करीम तेरी ही एक ज़ात है जो रहम करने वाली है। मौला अपनी करम नवाजियों से मौला हमें नवाज दे, मौला अपनी करम नवाजियों से नवाज दे। ऐ रब्बे करीम बहुत ही बेतावारे हैं मौला, तौबा करते हैं तोड़ देते हैं। ऐ रब्बुल आलमीन हमें तौबा नसूहा अता फरमा, मौला तौबा नसूहा अता फरमा। ऐ रब्बे करीम अपनी बंदगी अता फरमा, मौला अपनी बंदगी अता फरमा, अपने जिक्र में मशगूल फरमा। ऐ रब्बे करीम मौला तेरा तो बार यही फरमान है, ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत से मायूस ना हो, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, मैं तुझे आह लम्हे भी बख्श दूंगा अगर तू दिल से तौबा करेगा। मौला हमें वो तौबा की तौफीक दे दे मौला, ऐ मौला वो तौबा की तौफीक दे दे मरने से पहले पहले मौला। ऐ अल्लाह मरने से पहले पहले तू हम पर राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम करम नवाज़ियाँ अता कर दे मौला। क्या मांगे मौला, तू सब कुछ जानता है, तुझसे कौन सी चीज छुपी है मौला। दिन रात गुनाहों में गुजार देते हैं। ऐ अल्लाह तेरी रहमत बहुत वसी है, आका के सदके मौला करम फरमा। जितने साथी आए हैं मौला सबको अपनी बारगाह इल्मी कबूल मंजूर फरमा मौला। ऐ रब्बे करीम हम सबको तौबा की तौफीक दे दे मौला, हम सबको तौबा की तौफीक दे दे मौला, अपनी बंदगी दे दे मौला। आका की मौला और रहमतें वो शफ़क़त अता कर दे मौला। मौला करीम आका की सच्ची गुलामी दे दे मौला, आका की मौला गुलामी दे दे मौला। यही हमारा एक सहारा है,
کل روز قیامت میں مولا آقا کے سامنے جب پیش ہو مولا میں رسوا نہ کرنا اے اللہ میں رسوا نہ کرنا مولا مولا اس رسوائی سے مولا بچا دینا مولا آقا کو یہ نہ کہنا پڑا کہ یہ میرے امت کے گناہگار میرے سامنے آئے کھڑے اے اللہ آقا کے الفاظ سے پہلے ہمیں وقت دینا آقا ہم پر راضی ہو جائے آقا ہم پر راضی ہو جائے مولا کمزوری عطا کر مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا ان گناہوں کو کہاں لے کر جائے تیری رحمت سے پڑھ کر کوئی مولا کوئی رحمت نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو بخشنے والی ہو مولا تو ہمارا مالک ہے مولا تیری ہی قدرت ہے اے رب کریم تیری ہی قدرت ہے جو ہمیں معاف کرنے والی ہے کرم نوازی عطا کر مولا ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل کرم عطا کر یہود و کفار سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمیں نیک و صالح حاکم دے دے مولا بروں سے ہماری جان چھڑا دے مولا ہم مانتے ہیں ہمارے عملوں کا یہ نتیجہ ہے لیکن تو غفور رحیم ہے تو معاف کرنے والا ہے مولا کرم کر دے مولا ہمیں نیک و صالح حاکم دے دے مولا مولا ہمارے ملک کو مولا ترقی دے دے مولا مصطفیٰ کا نظام دے دے مصطفیٰ کے غلام دے دے مولا جو اس ملک کی مولا حکمرانی کرے اے رب کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیاں دور فرما اے رب کریم مسلمانوں کو عزت عطا کر مسلمانوں کو رفعت عطا کر مسلمانوں کو ایک مقام عطا کر دے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مولا کو مولا تو مسلمانوں کو عزت دی تھی آج تیری بارگاہ میں پھر دعا کر دے مولا ان بھکاریوں کی مولا تمہیں سن لے مولا ہمیں پھر مولا وہ پھر ہمیں عزت دے دے مولا پھر وہ عزت دے دے وہ حکمران دے دے مولا جو ہمیں مولا ہمیں راہ راست پر ڈال سکے مولا کرم نوازی عطا کر اس کو اس پر بھی اپنا فضل کرم عطا کر اس کو اس پر بھی اپنی رحمت نازل کر مولا تیاری ہے میں مولا رزق کے لیے آئے ہیں مولا حلال وافر رزق عطا کر کسی کو کسی کا محتاج نہ کر اپنے ہدایت سے عطا کر دے مولا اپنے ہدایت سے عطا کر دے مولا تو کریم ہے مولا تو کریم ہے مولا مولا بیکاری آئے بیٹھے ہیں کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا سب کی جھولیاں بھر دے جو آس پاس لے کر آئے ہیں مولا ان کی آس پاس پوری کر دے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائی کے لیے عطا فرما جسمانی روحانی ہر بیماری سے نجات دے اے رب کریم بھائی نعمان مولا کریم بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا کر میرے بڑے بھائی بیمار ہیں مولا ان کو صحت کاملہ عطا کر اقبال صاحب کی والدہ مولا کریم اقبال صاحب کی والدہ اے رب کریم جو مخصوص صاحب نے جن کی والدہ کے لیے کہا ہے مولا کریم ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما کرم نوازی عطا کر مولا جو درست نہیں کہہ سکے مولا تو دلوں کے ہر مولا کریم دعا کرنے والے دعا دل میں رکھنے والے کی مولا سنتا ہے اور دیکھتا ہے مولا جو ان کی حاجت ہے مولا پوری فرما دے مولا سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرما دے اے رب کریم اپنی خاص رحمت عطا فرما اپنی خاص رحمت عطا فرما جناب بھائی صاحب کی احیاء بیمار ہے مولا ان کی شفائی کے لیے اللہ کرم نوازی عطا کر اولاد نرینہ سے ان کو سرفراز فرما اے رب کریم جن کو اولاد دی نیک و صالح بنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما آقا کی محبت عطا فرما آقا کا عشق عطا فرما اے رب کریم اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے مولا سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دے سب پر اپنی رحمت نازل فرما جو دنیا سے چلے گئے مولا کریم جن کے والدین بہن بھائیوں سے بچوں سے تو چلا گیا مولا ان سب کی بخش مغفرت فرما دے حضور اللہ کہہ دے پروفیسر محمد قادری مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما صحت کاملہ عطا فرما مولا جن کے جو پیر مولا کریم حیات ہیں مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما تندرستی صحت والی زندگی عطا فرما ان کے پیر مشکل دنیا سے چلے گئے مولا ان کے درجات بلند عطا کر مولا ان کے درجات بلند عطا کر دے مولا ان کا فیض عطا فرما ان کا فیض عطا فرما اے رب العالمین جو بھی ساتھی ہے
قدم قدم پر بنا نیکی عطا فرما ان کا آنا بیٹھ بیٹھ بار گئی قبول فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما سب کے لیے خیر واقع پیدا فرما جو ساتھ بیمار ہو شفائی پائی عطا فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے بڑا سے قبل عطا فرما سب کا اپنی رحمت نازل فرما سب سے برکت عطا فرما کرم نوازی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على رسول خلقه حبيبه وقاصده محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جب جب اللہ پر کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ